اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. حمد و ثنا للہ اللہ احکم الحاکمین دی ذات پاک ہے جو پوری کائنات کا خالق مالک رازق علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات امام الرسول سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک واسطہ. پچھلے جمعے کے اندر چوشا آپ کے سامنے یہ بیان کی گئی سی کہ پوری کائنات کا خالق روزی دینے والا اللہ ہے. رزق صرف اللہ کی ذات دی. رزق عطا کرنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذمہ داری. اللہ رزق عطا کرے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. آج جو خطبہ دے اندر یہ بات بیان کی جائے گی کہ رزق کمانا حلال ہے. حلال رزق دا حکم اللہ نے قرآن کے اندر دیتا ہے. حلال رزق دا حکم اللہ نے اپنے رسولوں کو دیتا ہے. حلال رزق دا حکم اللہ پاک نے ایمان والوں کو دیتا ہے. حلال رزق دا حکم اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی دیتا ہے. سب تو پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے انسانوں زمین کے اندر جو حلال اور طیب چیزاں نے وہی کھاؤ. شیطان کی اتباع نہیں کرنی اور پیچھے نہیں چلنا.
قرآن پاک کے دوسرے مقام تے اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا، پہلے یا ایھا الناس، ہن اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، فرمایا تسی جو کمانا ہے خرچ کرنا ہے پاکیزہ مال دے اندروں ہی کمانا ہے تے پاکیزہ دے اندروں ہی خرچ کرنا ہے، کھانا بھی حلال اور خرچ کرنا بھی حلال۔ صحیح مسلم دے اندر ہے حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ طیب ہے اور اللہ طیب ہی قبول کر دے۔ اور جامع ترمذی کی روایت ہے سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت تو بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی، اور حرام جڑا مال تو صدقہ بھی قبول نہیں کیتا جاتا۔ جس طرح نماز واسطے طہارت ضروری ہے، اسی طرح مال واسطے پاک ہونا بھی ضروری ہے، حلال تے طیب ہونا بھی ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیتا ہے، اور ایک مقام تے اللہ رب العالمین نے رسولوں کو حکم دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، فرمایا رسولوں دی جماعت، پیغمبروں دی جماعت، کھاؤ پاکیزہ، کھاؤ پاکیزہ، طیب کھانے اور عمل کرنے نے نیک۔ حالانکہ انبیاء کرام دے بارے یہ شبہ بھی نہیں کیتا جا سکتا کہ وہ حرام دے قریب بھی جاندے ہون، لیکن اللہ رب العالمین نے بات سمجھائیے، فرمایا یا ایھا الرسول، اے پیغمبران دی جماعت، آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام، بلکہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ نے فرمایا کہ کلوا من الطیبات، کھانے تے پاکیزہ حلال کھانے۔ اور انبیاء کرام دا مشن سی، انبیاء کرام دی سنت ہے کہ نبیاں دی جماعت کھاندی بھی حق سی، حلال سی، اور کمائی بھی اپنے ہاتھ نال کیتا کرتی سی۔ صحیح بخاری کے اندر آمدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے کتنے نبی ایسے نے جڑے ہاتھ نال محنت کیتا کرتے سن، ہاتھ دی کمائی کیتا کرتے سن۔ مواہد ہونے دا دعویٰ ہر کوئی کر دے، لیکن اللہ فرماندے نے تسی مواہد ادوں ہوگے، حق والے ادوں ہوگے جدو تسی طیب اور حلال کھاؤ گے۔ شرط کمانا بھی حلال، کھانا بھی حلال، حلال طریقے نال ہی کمان دا حکم دیتا ہے اللہ نے، اور حلال کھان دا ہی حکم اللہ نے دیتا ہے۔ حلال کمان دا حکم کتے میں؟ آئیے اللہ پاک دے قرآن دے غور کرنا۔ اللہ پاک فرماندے نے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، فرمایا جدو تسی نماز تو فارغ ہو جاؤ تے اللہ دی زمین تے پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ دا فضل تلاش کرو، رزق حلال تلاش کرو۔ اور حضرات مال دی ہرس جس بندے نو زیادہ ہو جاندی ہے
یاد رکھنا وہ ہرس اس نو حرام دی طرف لے جاندی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے سمجھایا، فرمایا دو بیڑیے، ایک بکری ہے تے بیڑیے دو نے، تے دو بیڑیے جڑے نے ایک بکری نو کھان لگیاں او دا نقصان زیادہ نہیں کرن گے، نقصان زیادہ کرن گے انہوں بچھان کے زیادہ۔ اسی طرح فرمایا مومن دی مثال ہے کہ دو چیزاں یہ واسطے بڑی نقصان دے رہے، فرمایا ایک مال دی ہرس، مال دی لالچ، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہدے دی لالچ، عہدے دا ہرس۔ یہ دو چیزاں انسان کو تباہ کر کے رکھ دیندیاں نے، انسان کو برباد کر کے رکھ دیندیاں نے۔ اور آؤ مال خرچ کرنا اور مال کمان دے بارے قیامت والے دن اللہ 5 سوال کرن گے، انہاں دے اندر ایک سوال یہ بھی ہوئے گا کہ مال کتھوں کمایا سی تے کتھے لایا سی، اور مال جنہ تھوڑا ہوئے گا حساب اتنا ہی تھوڑا ہوئے گا، مال جنہ زیادہ ہوئے گا حساب بھی اتنا زیادہ ہوئے گا، جنہ مال کٹ ہوئے گا اتنی جلدی بندہ فارغ ہو جائے گا۔ حضرات آئیے حلال طریقے نال کمانا ہے، حلال کھانا ہے۔ میں اسی بات پہ اپنی گفتگو رکھاں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے جنہ دا نام حضرت سعد رضی اللہ تعالی۔ سعد آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہنا میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری دعا اللہ ہر قبول فرمائے، میری کوئی دعا رد نہ ہوئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سعد اس طرح کیتا کر کہ حلال روزی کمایا کر تے حلال کھایا کر۔ جڑا بندہ حلال کماندا ہے، حلال کھاندا ہے، اللہ اس بندے دی دعا نو قبول فرماندے نے، رد نہیں کرتے۔ وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاندا ہے۔ حلال معاشرے دے اندر بڑیاں چیزاں دا بگاڑ آ چکے ہے۔ معاشرے دے اندر تسی دیکھ دے ہو سود دا نشور ہے، حرام خوری، اور اتنا قسم دی لوگ حرام ذریعے نال کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ حلال رزق کوئی تو انہوں کماندہ اور کھاندہ نظر آئے گا۔ آگے حضرات اللہ نے حکم دیتا ہے مسلمانوں ایمان والیاں پوری کائنات نو رسولاں نو اسی بات دا حکم ہے کہ کھانا بھی حلال دیتے، پہننا بھی حلال دے۔ حلال دی اللہ دے ہاں بڑی قدر ہے، حلال والیاں دی بڑی قدر ہے۔ آئیے میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا کہ معاشرے دے اندر کتنے ہی ایسے گناہ نے، کتنے ہی ایسی حرام خوریاں نے، اور کتنے ہی ایسے جرم نے جڑے معاشرے دے اندر پائے جاندے نے، اور لوگ وہ حرام کام کر رہے ہیں، حرام ذریعے نہ کھا رہے ہیں۔ آئیے اللہ کے قرآن تے غور کرنا، میں ان ذرائع نو، ان چیزاں نو بیان کرنا چاہنا اختصار دے نال۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ فرمایا ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب، بے شک شراب نشے والی چیز، والمیسر اللہ فرماندے نے جوا اور بت گری، اور والازلام کہانت اور نجوم گری، اللہ فرماندے نے ساریاں چیزاں حرام نے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 بنیادی چیزاں نو شریعت نے حرام قرار دیتا ہے۔ پہلے نمبر تے اللہ فرماندے نے خمر، شراب، نشہ، او نشہ جڑا بندے دی عقل نو مبہوت کر دیتا ہے، او نشہ جڑا بندے دی عقل نو ختم کر دیتا ہے، او تھوڑا ہوئے او نشہ زیادہ ہوئے، او دا اثر تھوڑا ہوئے او دا اثر زیادہ ہوئے، او دی مقدار کم ہوئے او دی مقدار زیادہ ہوئے،
نشہ پاویں او دا اثر ابتدا دے اندر ہو جائے، درمیان دے اندر ہو جائے، بعد دے اندر ہو جائے، نشہ آور جتنیاں چیزاں نے شریعت نے انہاں نوں حرام قرار دیتا ہے۔ کل مسکر حرام، فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے، صرف شراب ہی حرام نہیں، فیم بھی حرام ہے، چرس بھی حرام ہے، تماکو بھی حرام ہے، نسوار بھی حرام ہے۔ علماء کہندے نے کہ دے اندر او چیزاں جڑیاں انسان تماکو والا پان جدے نال انسان نو نشہ آندا ہے، وہ ہر چیز حرام ہے، وہ کوئی بھی ہوئے کچھ بھی ہوئے۔ اور یاد رکھنا جڑی چیز حرام ہے او دا کاروبار بھی حرام ہے، او دا بیچنا بھی حرام ہے۔ ترمذی کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں تے اللہ کی لعنت ہوئے 10 بندیاں نو آپ نے انہاں دی تعداد گن کے فرمایا نشے نو نچوڑنے والا، نچڑوانے والا اور نشے نو کرنے والا، نشہ بیچنے والا، نشہ فروخت کرنے والا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشہ پینے والا، پلانے والا، 10 آدمیاں نو آپ نے فرمایا حرام دے مرتکب نے۔ اور یاد رکھنا اے کام حرام دے، شراب بیچنا، شراب پینا، شراب والے نو جگہ دینا، اور اسی طرح جڑا بھی کوئی حرام دا مرتکب ہے کام کردا ہے او دے نو اس نو پروموٹ کرنا، او دی معاونت کرنا، او دے نال چلنا، او نو جگہ مہیا کرنا، او نو رقم مہیا کرنا، او نو کھڑا کرنا ہے حرام۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، حرام والے کاروبار کیڑے نے، حرام والیاں چیزاں کیڑیاں نے؟ اللہ فرماتے نے انما الخمر، سب تو پہلے شراب نشاور چیز جیڑی بھی ہے، نشاور چیز دے اندر جیڑی بھی چیز آ جائے وہ حرام ہے۔ دوسرے نمبر تے اللہ فرماتے نے انما الخمر والمیسر، جوا بھی حرام ہے، جوا کھیلنا بھی حرام ہے، جوا لگانا بھی حرام ہے، جوا پاویں پیسیاں دی صورت دے اندر ہوئے، جوا گیماں دی صورت دے اندر ہوئے، جوا کھیلنے والا لڈو تے جوا لگا رہے ہیں، کوئی جناب گیماں تے جوا لگا رہے ہیں، کوئی موبائل تے، کوئی قسم انداز نال کوئی لاٹری، اور کوئی جناب کسی اور قسم دا جوا کھیل رہا ہے۔ جوا فلاں چیز دے اندروں ممکن ہے انعام نکلے گا، او ممکن دی وجہ نال اے بندہ جوا کھیلدا ہے، اور جوے دی صورت دے اندر نبی قرآن کہہ رہے ہیں کہ حرام دا مرتکب ہے جوا کھیلنے والا، جوا کھلانے والا، جوے نو جگہ مہیا کرنے والا، اس انتظام نو فراہم کرنے والا۔ حضرات آئیے اللہ دے قرآن نے تیسرا اس آیت پاک دے اندر جو گناہ جو حرام بیان کیتا ہے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب بت گری تصویر اس کے اندر شامل ہے، کسی نبی دی تصویر بنانا، کسی ولی دی تصویر بنانا، کسی اور دی تصویر بنانا، اور فرمایا ایک بت گری ہے، اس نو بلڈنگ مہیا کرنے والا بندہ اور اس دے اوپر کام کرنے والا، اس طرح سمجھو بینک نو امارت دینے والا، یہ بندہ حرام کھا رہا ہے، حرام پی رہا ہے، اس امارت دے اندر اگر کوئی انشورنس دا کام کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، یہ یاد رکھنا کہ مستری یہ بنانے والا، یہ مہیا کرنے والا، امارت نو آگے چلانے والا حرام دے مرتکب نے۔ اور فرمایا والازلام، کوہانت اور نجومی، اب فٹ پاتھاں تے بیٹھنے والے کالے چہرے والے اور بدبخت جڑے لوگاں دیاں ہاتھ دیکھ کے انہاں دیاں تقدیراں بتانے والے،
اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر میں عالم الغیب ہوں میں علم غیب جاندا ہوں تو آپ فرماندے نے مینوں کدی تکلیف نہ پہنچدی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تے بہتان لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نے اگر آپ عالم الغیب ہوندے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دن پریشان نہ رہندے. حضرات میرے محبوب اگر عالم الغیب ہوندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری دے اندر آندا ہے اپنے 70 صحابہ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافرہ دی طرف بھیجے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ 70 صحابہ نو نہ کافرہ نے شہید کر دیتا ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوندے کدی بھی اپنے صحابہ نو شہید نہ کرواندے. عالم الغیب اللہ دی ذات ہے. اخبارات کے اندر لکھا ہوتا ہے برج چھپیا ہوتا ہے کہ اے فلاں برج ہے فلاں برج ہے یہ کر بیٹا ہوئے گا فلانی قسمت ہے. اگر ایک جھوٹے اور بدکار اور گندے نجومی اور انہاں کو اگر علم غیب ہوندا تو لوگاں دیاں تقدیراں نہ بدل دیندے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کسی نجومی دے کول گیا جا کے انہیں وہ کو سوال کیتا یا اپنی شادی اپنی دوستی یا وہ کو جا کے کچھ پوچھ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کو جا کے پوچھ دے تے پھر وہ گل تے تصدیق کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے آمنہ دی حلال دے نال کفر کیتا ہے. دوسرا بندہ اگر جا کے تصدیق نہیں کردا صرف اپنا ہاتھ ہی جا کے اس نجومی اور کہانت والے نو دکھاندا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے 40 دن 40 راتاں اللہ اس بندے دی نماز نو قبول ہی نہیں کر دے. پل پل تے لوگاں دے سامنے اپنیاں مقدراں نو اپنیاں چیزاں نو اپنے دکھاں نو رونے اور اپنیاں باتاں نو آگے حضرات انہاں نجومیاں دی کمائی بھی حرام میں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر اے ایمان والو شراب حرام جوا حرام اور فرمایا بکری حرام والازلام اور اللہ فرماتے ہیں نجومی کہانت والے کو جانا بھی حرام. 4 چیزیں اس آیت کے اندر اللہ نے بنیادی 4 چیزیں بیان کی دیا نے. آئیے میں اور تسی بھی اپنے گریبانہ کے اندر جان دیئے کتنے ایسی لوگ جڑے چھوٹا کوئی چھوٹا نشہ کر رہے ہیں کوئی بڑا کر رہے ہیں کوئی جناب چھوٹا گناہ کر رہے ہیں کوئی بڑا گناہ کر رہے ہیں. آئیے حرام دے کاماں تو بچ جاؤ. اللہ پاک نے حکم کی دیتا ہے رزق کھانا ہے تے حلال دا رزق کمانا ہے تے حلال دا کھوانا ہے تے حلال دا حلال دا حکم دیتا ہے. اللہ نے حکم دیتا ہے پوری کائنات نو. اللہ نے حکم دیتا ہے مومنان نو. اللہ نے حکم دیتا ہے رسولان نو پیغمبران نو. فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ دی قسمیں مکے دے کافراں نو بھی پتہ سی کہ جڑا حرام دا پیسہ اللہ دی راہ دے اندر نہیں لگدا اللہ دے گھر دے اندر نہیں سی دتا کردے. حرام دا پیسہ اپنی حلال کمائی دے اندروں اللہ دی مسجد اور اللہ دے گھر نو دتا کردے سن. آئیے حضرات حلال کماؤ حلال کھاؤ حلال کھواؤ اپنی اولاداں دی خیر چاہندے ہو حلال دی طرف آ جاؤ حرام تو باز آ جاؤ. آئیے میں 5واں گناہ بیان کراں جڑا معاشرے دے اندر عام ہے. 5واں گناہ کیڑا ہے حرام دا. اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ ولهم عذاب عظیم. فرمایا جڑے لوگ فحاشی نو اریانی نو بدکاری نو اریانی نو پرموٹ کر دے نے یحبون ان تشیع الفاحشہ. ویکھو پڑھے لکھے لوگ دیکھے نے
اور نمازی لوگ دیکھے نے موبائل تے کسی نے گندی ویڈیو بھیجی ہے انہیں کار خیر سمجھ کے اگے بھیج دے انہوں ہی نہیں پتا کہ تو بھی یہ حصہ بن رہے ہیں یحبون ان تشیع الفاحشہ جس بندے نے فحاشی دا کاروبار کیتا فحاشی نو پرموٹ کیتا اللہ فرماندے نے فاحشۃ فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت دے اندر ایسے بندے نو اسی عذاب دے آگے اللہ کو ڈر نہیں لگتا گندی ویڈیوز بننے والا گانے سننے والا سنانے والا اس نو آگے پہنچانے والا فحاشی اور یانی دا سہارا بننے والا اللہ فرماندے نے اگر آج کل ویوز چلے نے ٹک ٹاک چلیے موبائل دے ذریعے لوگ کاروبار کر رہے ہیں پیسہ کما رہے ہیں جتنی گندی ویڈیو بھیجن گے اتنے زیادہ ویو ہوں گے انہیں پیسے ملیں گے اپنی آخرت برباد نہ کرو قبر بھرو نہ آگ دے نال اللہ کو ڈر جاؤ فرمایا جڑے لوگ ایسا کاروبار کر دے نے پیسے کماندے نے انہاں دا پیسہ حرام دا انہاں دا کھانا حرام دا اور آگے چھٹا گناہ چھٹا حرام دا مرتکب آدمی فرمایا سب تو بڑا معاشرے دے اندر ناشوز بہت بڑا اور بڑا گندا گناہ اور جڑا اتنا عام ہے اللہ قلیل کوئی کوئی بندہ دے کولو بچیا تو نظر آئے گا وہ ہے سود سود اتنا گندا گناہ ہے تسی حیران ہو گے اتنی سزا اتنا بڑا گناہ اتنا بدتر گناہ زنا نہیں اتنا بدتر گناہ قتل نہیں جتنا بدتر گناہ گندا گناہ سود ہے سود ابن ماجہ کی روایت ہے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود 70 نالوں زیادہ گناہ نے 70 نالوں زیادہ دردے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ دا سب نالوں ہلکا گناہ اے وے بندہ اپنی ماں نال نکاح کر لے اپنی ماں نال بدکاری کرے سب تو ہلکا گناہ ہے سود والا بندہ اور بعض لوگ کے اندر بھی طویلات کر دے نظر آمدے نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی کوئی کہندا ہے سود شخصی سود حرام ہے اور جناب شخصی سود حرام ہے تے کاروباری سود حرام نہیں ذرا گل سمجھے آجے شخصی سود ہے ایک بندہ کسی بندے نو 1 لاکھ روپے دیندا ہے 6 مہینے دے اندر یا سال تو بعد او دے کولو 1.5 لاکھ لیندا ہے اینو آندے نے شخصی سود اے مولوی صاحب حرام ہے اچھا جی دوسرا کاروباری سود حرام نہیں آندا ایک بندہ کسی کولو فیکٹری واسطے کاروبار واسطے پیسے لیندا ہے وہ کما رہا ہے کمائی کر رہا ہے حلال کر رہا ہے لہذا ایک کاروباری سود حرام نہیں لیکن میں پوچھنا چاہنا جنہاں نے یہ تعویلات کڑیاں نے اسلام اور شریعت نے ایدی کوئی گنجائش نہیں دسی شریعت کے اندر سود شخصی ہوئے سود قومی ہوئے سود حکومتی ہوئے سود پاوے نسبی ہوئے جڑا مرضی سود سود ہے سود دا گناہ سب تو بڑا سود ہے آؤ ذرا میں سود دی تعریف کر دیا سود کنوں کیا جاندا ہے مدت دے عوض پیسے بڑھا کے لے جان مدت دے عوض پیسے بڑھا کے لے جان انہوں کی کیا جاندا ہے سود اس طرح سمجھو جس بندے نے کوئی پیسے لے نے کسی کل کل وہ پیسے 6 مہینے بعد 4 مہینے بعد 20,000 لیا وہ دے عوض انہوں 25-30 دینا پہ رہا ہے اے پیسے جڑے بڑے نے انہوں کی کہاں گے سود وہ دی صورت جڑی مرضی آ جائے سود پامے بولی والی کمیٹی کے اندر ہوئے اور آج کل سود عام اے بھی آیا ہے بیمہ پالیسی والا یاد رکھنا یہ بھی حرام ہے تسی کہو گے کیوں حرام ہے کہ رقم زیادہ مل رہی ہے جڑے پیسے تینوں زیادہ مل رہے ہیں وہ کیے تو تے پیسے جمع کرائے سن 1 لاکھ روپیہ تینوں کچھ عرصے بعد
تینوں 1.5 लाख مل رہا ہے 2 مل رہا ہے وہ کادے پیسے نے کہندا جی کمپنی نے وہ نال کام کیتا ہے تینوں کی پتہ انہاں نوں نفع ہویا کہ نقصان ہویا ہے تین تے نہیں پتہ اور یاد رکھو حضرات دوسری اے دے اندر غلطی کی ہے بیمہ پالیسی دے اندر دوسرا گناہ دوسری ناجائز چیز جڑی حرام ہے وے کہ کس طرح بندہ دیندا ہے اللہ نہ کرے 6 ماہ بعد خدا حادثہ ہو جاتا ہے وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے جدوں مر گیا فوت ہو گیا ہن کی او دے ورثہ سال نوں جڑے پیسے مل رہے نے زیادہ وہ کی ہے دسو سود ہے تیسری بیمہ پالیسی دے اندر غلطی یہ ہے کہ لکھ کے دے دیتا ہے بندہ کہ جدوں میں مر گیا میرے بعد پیسے فلاں نوں دے دیتے جان ایک نو دے دیا جی یا 2 نو دے دیا جی شریعت نے یہ چیز دی اجازت دیتی نہیں شریعت حکم دیتی ہے کہ سارے نو مال تقسیم کیتا جائے فوت ہونے والے تو بعد او دا مال او دے ورثاء دے اندر تقسیم کیتا جائے ماں دا اتنا حق کے بہن دا اتنا حق کے بھائی دا اتنا حق کے او دا مال سارا تقسیم کیتا جائے گا لیکن بیمہ پالیسی دے اندر ایک گل نہیں اوتھے جڑا مال ہے لکھ کے جڑا دیندا ہے اونوں ہی ملدا ہے اور اے دے اندر 5ویں غلطی یہ ہے بیمہ پالیسی دے اندر کہ جڑا بندہ وراثت دا جنوں وارث مقرر کر دیندے نے جڑا او بندہ ہوندا ہے جنوں وارث مقرر کردا ہے وہی بندہ اٹھ کے انہوں کل قتل بھی کر دیندا ہے انہوں مار دیندا ہے اور آگے 5واں گناہ 5ویں غلطی بیمہ پالیسی دی ہے کہ اندھا سود ہے اے نہیں پتا کنی دیر پیسے جمع کرانے نے کنی دیر نہیں کرانے اور کنے ملنے نے کسی نو پتہ ہی نہیں اندھا سود انہوں کیا جاندہ ہے جدہ کسی نو علم ہی نہیں حضرات آؤ بچ جاؤ اہو جیاں سود دیاں قسمہ کو لو بچ جاؤ اللہ دے رسول نے حکم دیتا ہے سود کو لو بچ جاؤ اللہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا اللہ فرماندے نے کھانا نہیں سود نہیں کھانا ربا نہیں کھانا اور اللہ کو دے رسول نے یہ تو منع کیتا ہے سود کھان والا بندہ اللہ نہ جنگ کر دے آؤ حضرات میری گلاں آخر تینے اور میں اپنی بات نو بیان کرنا چاہنا سود دی ایک اور شکل ہے جنہوں قسطاں دا کاروبار کیا جاندہ ہے قسطاں کی نے اگر وہ پیسے زائد دیتے جان قسطاں دے اوپر وہ سمجھو حرام ہے تے سود ہے اگر قسطاں پوریاں ادا کیتیاں جان پیسے جو نقد ہے وہ پیسے لگ جان تے پھر کوئی حرج نہیں پاویں انہاں قسطاں ہو جان اگر چیز مثال دے طور تے 20,000 دیے قسطاں دے اندر وہ تانوں 30 دی ملدی پئی ہے 50 دی ملدی پئی ہے 25 دی ملدی پئی ہے جڑے کتے پیسے نے وہ کی نے کی ہوتے سود جڑیاں قسطاں نے ادا کرنیاں وہ کی نے سود اور ایسی بیعت تو ایسی چیز تو منع فرمایا ہے اللہ نے اور وہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شک والا درہم تیرے بیٹے دے منہ دے اندر چلا گیا تے وہ اسی طرح جس طرح اس نے 36 مرتبہ زنا کی ہے اتنا بڑا گناہ سود ہے اچھا تسی یہ سمجھو کائنات دے اندر کوئی بندہ ہے تے نہیں کہندا حلال نو سارے حلال آندے نے آپس ایک عام گل ہے حلال نو سارے حلال آندے نے تے حرام نو سارے حرام چلو دے اندر کئی علماء نے جواز کڈے نے کوئی مشتبہات کڈیاں نے کوئی آندا ہے جی اچھا جی ہے جڑا ہے کس طرح تے کاروبار کر لینا چاہیے لیکن یہ تانوں کوئی عالم نظر آئے گا لیکن امت دا اجماع ایسی بات تے وے کہ ایک بیع جڑی ہے وہ بیع تو بعد دوسری بیع حرام ہے ایدی گنجائش شریعت نے نہیں دیتی اور یاد رکھنا آج اسی جھگڑ لیں گے لڑاں گے مسئلے مسائل دے اندر مبتلا رہاں گے قیامت والے دن اگر یہ ہوئی گل شک والی نکل آئی تے پھر کی کراں پھس گئے نا اللہ دے دربار دے اندر
یاد رکھنا حضرات، یہ جڑی بات میں بیان کرنا چاہنا اختصار دے نال دسنا چاہنا، سود کو بچ جاؤ، سود حرام ہے، سود دا کاروبار حرام ہے، سود دے لینا دینا بھی حرام ہے، قسطاں جڑیاں نے انہاں اوپر پیسے لگانے۔ آئیے حضرات، جڑا کاروبار والا حرام ہے انہوں اللہ کے رسول نے حرام قرار دیتا ہے، اور حرام دا اور جڑا کاروبار ہے وہ نائی جڑا کی کرتا داڑھی منڈ دے، جڑا لوگاں دی شیپ کر دے، جڑا لوگاں دی داڑھی نو منڈ دے، یاد رکھنا، اور جڑا لوگاں دی حجامت اس انداز نال بناندا ہے جدی اللہ دے رسول نے جدا حکم نہیں دیتا، او بندہ، او نائی، او کمانے والا حرام کما رہا ہے اور حرام کھا رہا ہے۔ اور آئیے جڑا بندہ رشوت لیندا ہے، رشوت دین والا تے رشوت دین والا کی نے کلاہما فی النار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں آگ دے اندر نے۔ کمائی کھان والا چلو منیا، جڑا رشوت دین والا وہ تے مجبور ہے، اگر مجبور ہے، اگر وہ مجبور ہے تے پھر تے جڑا لے رہا ہے وہ تے پکا ڈھکا حرام کھا رہا ہے کہ نہیں؟ رشوت دین والا پکا حرام کھا رہا ہے، دین واسطے جڑا دینے والا وہ دے واسطے کچھ گنجائش ہے، اگر وہ بندہ جڑا مجبور ہے وہ دے حالات اور وہ دے معاملات کو نہیں کسی طریقے نال چھٹکارا، تو شریعت نے حکم ہے بس مجبوری دی خاطر وہ رشوت دے رہا ہے، لیکن کھانے والا 100% حرام کھا رہا ہے۔ رشوت کھانے تو بعد آ جاؤ، اور 11ویں نمبر کے وہی بندہ حرام کھا رہا ہے جڑا کسی دا حق کھا رہا ہے۔ حق آج جناب تسی دیکھو ہر دوسرا نہیں تے چوتھا پانچواں بندہ تانوں نظر آئے گا جڑا کسی دا حق کھاندا نظر آ رہا ہے۔ اج بڑا سینہ تان کے لوگ کہندے نے، اور یاد رکھنا کوئی اپنے بھائی دا حق کھا رہا ہے، کوئی بہن دا حق کھا رہا ہے، کوئی ماں دا حق کھا رہا ہے تے کوئی باپ دا، تے کوئی یتیمہ دا حق، مسکینہ دا حق۔ اللہ کو ڈر نہیں لگدا؟ تیرے دل کے اندر خوف پیدا نہیں ہوندا کہ تو اے کھا کے تو جائے گا کتھے؟ جانا تے پھر بھی قبر دے مٹی دے اندر ہے۔ جدا حق کے انہوں دا حق ادا کرنا چاہیے، کسی دا حق کھا کے اور اے مت سمجھنا کہ میں حلال کھا رہا ہوں، وہ بندہ حرام کھا رہا ہے، وہ دا حق انہوں دے دیتا جائے۔ اور آگے حضرات عام معاشرے دے اندر تسی ویندے ہو قرآن خوانی کرن والے مولوی، قرآن خوانی جیڑا قرآن خوانی ہے وے کلاں دا 7واں 40واں ناراض نہ ہویا جے، گل حق اور سچ دی بیان کرنی چاہیے۔ جدا حکم اللہ دے رسول نے نہیں دیتا وہ کام کر کے پیسے کمان والا بندہ حرام کھا رہا ہے۔ جدا اللہ دے رسول نے حکم نہیں دیتا، ایک معاملات دا حکم اللہ دے رسول نے نہیں دیتا، ایسی کمائی کھان والا مولوی حرام کھا رہا ہے۔ آئیے حضرات جڑی بات میں بیان کرنا چاہنا، حرام دے لقمے تو بھی بچ جاؤ۔ جڑا بندہ حرام دا ایک لقمہ کھا لیندہ ہے 40 دن تک اس بندے دی دعا قبول نہیں ہوندی۔ ہر دوسرے بندے نو پوچھ کے دیکھ لو مولوی صاحب دعا قبول نہیں ہوندی، دعا قبول نہیں ہوندی، بڑیاں ہی دعاواں کری دیاں نے، بڑیاں ہی دعاواں کری دیاں، دعا قبول نہیں ہوندی۔ میں ابتدا دن در حدیث بیان کیتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ سے آپ ہی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ، صحابہ کہنے لگے یا اللہ دے رسول میں مستجاب الدعوات بننا چاہنا، میں چاہنا میری دعاواں زیادہ قبول ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلا کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا سعد حلال کھایا کر، حلال نال دعاواں بڑی جلدی قبول ہوں۔ حلال اور تسی حدیث پاک سنیے، مشہور ہے، مسلم کی روایت ہے، آدمی بڑا لمبا سفر کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں بڑا لمبا سفر کر کے اللہ دے دربار دے اندر پہنچے ہے، یہ دے بال پرا گندا نے، بکھرے ہوئے بال نے، اللہ دے دربار دے اندر پہنچے ہے، دے جا کے کہہ رہے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔
آسمان تو آواز آتی ہے لما لبیک، اوے تیرے کوئی حاضری نہیں جھوٹ بولنا ہے، آزاد مطعمہ تیرا کھانا بھی حرام دا، تیرا پینا بھی حرام دا، تیرا لباس بھی حرام دا، حرام دی کمائی کھا کے حرام دے پیسے لے کے تے ایتھے آ کے کہہ رہے ہیں لبیک، کوئی تیری حاضری نہیں۔ مت خمان چ رہنا، جڑا بندے دا کھانا حرام دا، کمانا حرام دا، نہ دی نماز قبول جے، نہ دا حج قبول جے، نہ عمرہ قبول جے، نہ روزہ، نہ زکاة، نہ صدقہ، نہ قربانی، کوئی چیز اللہ وہ دی قبول نہیں۔ حرام حرام کھانے والا بندہ دنیا تے اللہ نال جنگ کر دے، دنیا تے اس بندے دا اللہ نال مقابلہ دے، اللہ کو ڈر جاؤ، اللہ دا دل کے اندر خوف پیدا کرو، کمانا ہے حلال دا، کھانا ہے حلال دا، کرائے تے رہ لو کوئی بل نہیں، اگر 10 مرلے دا مکان نہیں، کوٹھی نہیں، گاڑی نہیں، بینک بیلنس نہیں، کچھ نہیں، لیکن کھاؤ حلال دا، پیو حلال دا، جیو حلال دا، حلال نال ہی زندگی ہے۔ اگر اپنی بقا چاہتے ہو تے حلال دے اندر ہے، حرام دی زندگی، گیدڑ دی زندگی، حرام دی زندگی، بزدلانہ زندگی، حرام دی زندگی، بے وقوفی والی زندگی، جڑا بندہ حرام کھاندا جے دنیا تے بھی اس بندے دا چہرے دا نور ختم ہو جاندا جے، جڑا بندہ حرام کھاندا جے دل دا بزدل ہے، بے سکون ہے، بے آرام ہے، کروڑا نہیں اربا اور کھربا روپیہ کیوں نہ ہوئے لیکن اس بندے نو سکون نہیں دے۔ سارے بندے مثالاں سنتے ہو، سمجھتے بھی ہو، لیکن جس وقت موقع آندا ہے سیانے دے پیسے ویکھ کے سارے دے منہ چ پانی آ جاندا ہے، لیکن اس پانی نو کنٹرول دے اندر رکھو، اپنی عزت و غیرت نو بجا کے نہیں بلکہ مغرور رکھو۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سب نو طیب کھانے دی، حلال کھانے دی اللہ سانو سب نو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساڈا سب دا خاتمہ بالایمان اور بالاسلام فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا